ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم آصف الدولہ، شجاع الدولہ، ناصر الدولہ، تمام نوابین ابد امام حسین علیہ السلام کے روضے اور امام بارگاہ تعمیر کرائیں، اور مرحوم خادم حسین صاحب اس پروگرام کے بانی اور اس پروگرام کے خطیب جانب صاحب سہیل افتخار واسطی صاحب، عشرت جہاں بشاش حسین اور عشرت جہاں بنت نواب حسین، مرحوم شاہ میرے والد مرحوم شاکر حسین ابن اشتیاق حسین، اور آج ایک مٹی ہوئی ہے نوجوان جناب فیض حسین صاحب، ان کے لیے بھی 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت ماغر صاحب۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، وغاصب حقوق ومنکر فضائل ومصائبہم۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دین عند اللہ اسلام۔ درود بھیجے بر محمد۔ ایک اور درود بھیجے بر محمد۔ عزیزان محترم محبان بیت، میں آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کے ٹکڑے کو پیش کیا میں ارشاد رب العزت اور خدا کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس کو بدنام کرنے کے لیے ہر وہ عمل کہ جو دوسروں سے منسوب تھا اس کو اسلام سے منسوب کیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ یہی خیانت ہو رہی ہے۔ کل لبادہ اوڑھ کے لوگ اس کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، آج بھی لبادہ اوڑھ کے اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، لیکن اب اس پہ دوہرا حملہ ہے، ایک تو منافقین کا، دوسرا کافرین کا۔ ایک تو حملہ ان کا ہے کہ جو اسلام کا چولا اوڑھے ہوئے اسلام میں ہیں، دوسرا وہ کہ جو کھلا دشمن اسلام کے، وہ اپنی تمام آباء و اجداد کی رسموں کو اسلام سے منسوب کرنے لگے، کہنے لگے کہ وہ ان کے وہاں جو ہے عورتوں کو جو ہے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے،
عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ وہی تمام رسمیں ہیں کہ جو اسلام کے اعلان یعنی کلمہ توحید کے اعلان سے پہلے، رسالت مآب کے اپنے رسالت کے اعلان سے پہلے کافرین میں جو رسمیں مشہور تھیں کہ اگر کوئی مر جاتا تھا تو اس کی زوجہ کو جلا دیا جاتا تھا، اس کی زوجہ کو کنویں میں اگر کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو دفنا دیا جاتا تھا، اگر کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ جب دین اسلام پھیلا تو اس نے عورتوں کی اہمیت بتانا شروع کی، بیٹی ہوئی تو رحمت بن کر، زوجہ آئی تو جنت بن کر، اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے عورت کی اس طرح سے قدر خوانی کی کہ اس کے پیر کے نیچے جنت رکھ دی کہ اگر بچے ہیں تو اس کو ماں کی نگاہ سے احترام سے دیکھیں، اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے باعث رحمت ہے، اور اگر زوجہ ہے تو اس کے لیے، اس شوہر کے لیے قلب سکون ہے۔ یہ تمام چیزیں صفات کس کو دی؟ عورت کو۔ تو جس دین اسلام نے اتنے صفات اور اتنے مرتبے اس عورت کو دی ہوں، بھلا وہاں کہاں اس کے حقوق کو ضائع کیا جائے گا؟ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو قیدی بنایا، حالانکہ سب میں بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو قیدی بنایا، بلکہ اسلام وہ ہے کہ جس نے عورتوں کو آزادی دی، چونکہ یہاں لوگوں کی ہوس کی نگاہوں سے اس کو محفوظ کیا اور دونوں دنیاوی تمام شر سے اس کو بچا کر گھروں میں محفوظ رکھا۔ اس سے یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ باہر جا کر جاب کرو، اس سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ باہر مردوں کے لیے کما کے لے کے آؤ، اس سے یہ نہیں کہا کہ باہر جاؤ اور بچوں کے لیے کما کے لے کے آؤ، بلکہ اس سے کہا تم گھر میں رہو، گھر کے کام کو سنبھالو، تمہارا شوہر باہر رہے گا، باہر کے کاموں کو سنبھالے گا۔ ایک درود بھیجے بر محمد۔ تم بچوں کی پرورش کرو، باپ پرورش کا اہتمام کرے گا۔ تم بچوں کی غذا تیار کرو، باپ رزق کا اہتمام کرے گا۔ یہ تمام چیزیں اسلام نے ہمیں بتائیں۔ عزیزان محترم، اسلام کہ وہ کہ نہ کسی کے حق کو کبھی دباتا ہے اور نہ دبانے کا حکم دیتا ہے، تو کہتا ہے اگر مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے تو ہم پر حق ہے کہ اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ ہوئی ناانصافی کو جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑے ہوں اور اس کے حق کو اس کو دلائیں۔ حق بھلے چاہے کسی کافری کا کیوں نہ ہو، اس تک پہنچائیں۔ یہ اسلام ہے کہ جس نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اسلام ہے کہ جس نے بتایا کہ پڑوسی جیسا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا جائے، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا جائے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں رسول کے پڑوسی سب مسلمان نہ تھے، علی کے پڑوسی سب مسلمان نہ تھے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ مسلمان نہ تھے، صحبت کا اثر یہ ہوا کہ کلمہ پڑھتے نظر آ گئے۔ ایک درود بھیجے بر محمد والا۔ جا کر کسی کو دھمکایا نہیں، جا کر کسی کو جو ہے ڈرایا نہیں، بلکہ ایسا اخلاق پیش کیا کہ جس نے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ چوں نہ ہو کہ کون ہوگا کہ جو ایسے خدا کے سامنے جا کے دعا مانگے کہ جو خود محتاج ہو، کیوں نہ ہو کوئی ایسے خدا سے اپنی خواہشوں کو مانگے جو خود دوسروں کا محتاج ہو۔ لہٰذا سب نے ایسے خدا کی عبادت کی کہ جس کے سب محتاج ہیں۔ ایک درود بھیجے بر محمد والے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ عبادت ایسے کی جائے کہ جس سے مانگا نہ جائے، جس کو دیا نہ جائے، جس کو کوئی ضرورت نہ ہو، جس کی ضرورت ہو، جس سے ضرورت ہو۔ خدا ایسا ہو کہ جو عطا کرنے والا ہو، خدا ایسا ہو جو خلق کرنے والا ہو، لہذا وہ ایسا ہو کہ ہماری طرح محتاج نہ ہو، وہ ایسا ہو کہ ہماری طرح رنجیدہ نہ ہوتا ہو، وہ ایسا نہ ہو کہ ہماری طرح خوشیوں میں ایسا مہو ہو جاتا ہو، بلکہ وہ خدا ایسا ہو کہ
کہ نہ ہمارے جیسا جسم رکھتا ہو، نہ ہمارے جیسا حسن رکھتا ہو، لیکن ہم سے حسین ہو، ہمارے جیسے جو ہے آنکھیں نہ رکھتا ہو لیکن دیکھتا ہو۔ پروردگار عالم ایسا ہے کہ نہ وہ جسم رکھتا، نہ وہ جو ہے آنکھیں رکھتا، نہ وہ جسم انسانی رکھتا، لیکن تمام ضرورت انسانی وہ پوری کر رہا ہے۔ اگر اس کو کوئی جو ہے آدھی رات میں بھی یاد کرے تو وہ اس کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، بند تہہ خانے میں بھی اس سے دعا کرے تو وہ دعاؤں کو سن رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، یہ بھی نہیں قید ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہو اور خدا سے دعا کرو، بلکہ بستر پر کھڑے ہو، بستر پر لیٹ کے بھی اللہ سے توقع کرو تو وہ تمہاری دعاؤں کو پورا کرنے والا ہے۔ بلکہ وہ خدا ایسا ہے کہ جس نے حکم دیا کہ جب بستر پہ جاؤ تو اپنے گناہوں کی مغفرت کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ خدا وہ ہے کہ جو تم کو سوتے وقت بھی گناہوں سے پاک و پاکیزہ کر دے۔ ایک درود بھیجے بر محمد و یقیناً فقط خدا کی ایسی ذات ہے جس سے کوئی محروم نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان، ہر شخص سے محروم ہو سکتا ہے، ہر شخص ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مطابق ہو۔ فقط خدا ہے کہ آپ جتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیے، لیکن اگر کوئی بخشنے والا ہے تو وہ خدا ہی ہے۔ آپ کسی کے سلسلے میں کوئی نازیبا الفاظ کر دیں اور وہ راضی نہ ہو آپ سے، تو فقط اس کے راضی جب تک نہ ہوگا تب تک معاملہ نہیں بنے گا، کوئی بھی راضی ہو جائے۔ لیکن خدا ایسی ذات ہے کہ اگر وہ آپ سے ناراض ہو جائے اور آپ خلوص دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور توبہ کر لیں تو اتنا جو ہے اس طرح سے معاف کرتا ہے کہ عزیزان محترم جو ہے کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا۔ کہ جس نے ماں کے دل میں بچے کے لیے ممتا رکھی، کہ ایسی ممتا کہ جو لاکھ ناراض ہونے کے بعد بھی ایک مرتبہ میں راضی ہو جائے، تو وہ خدا کیسا ہوگا کہ جو ماں کے دل میں بچے کی ممتا پیدا کرے۔ عزیزان محترم، نہ جانے اسلام نے کتنے حکم دیے، اس میں ایک حکم دیا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کی مدد کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب عزیزان محترم یہ بھی بتایا کہ پڑوسی کون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ کر نکل جائے صاحب میرا گھر تو میدان میں ہے، یہ کہہ کے نکل جائے میرے گھر کے پڑوسی تو 2-3 ہے۔ نہیں، گھر کے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ پڑوس بتایا، اب بتائے کون؟ یہ بھی عجب ہے کہ اسلام کو ماننے والے اہل بیت کا دامن چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتے ہیں۔ پڑوسی کون ہے؟ قرآن نے کہہ دیا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو، لیکن پڑوسی کون ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ وہی بتائے گا کہ جو در علم ہے۔ اللہ اکبر، جو در علم ہے۔ عزیزان محترم، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن آپ نے بتایا کہ مسجد کا پڑوسی 40 ہاتھ، اللہ اکبر، 40 ہاتھ مسجد کا پڑوسی، اور گھر کا پڑوسی 40 گھر، اللہ اکبر، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، یہ ہے پڑوسی۔ اب ان اطراف میں جتنے گھر آئیں گے وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ عزیزان محترم، اب یہ نہ سوچیں کہ میرا گھر کا پڑوسی کھانا کھا کے سو رہا ہے، اب یہ دیکھیں کہ 40 گھر تک کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ 40 گھر طرف کوئی جو ہے رات کو بھوکا تو نہیں سویا ہے، ان 40 گھروں کے اطراف میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہے۔ عزیزان محترم، یقین مانے جس دن سیرت امیر المومنین پر عمل ہونے لگا نا، اس دن کائنات میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، اس لیے کہ امیر المومنین نے بتایا 40 گھروں کی ذمہ داری ایک فرد پر ہے۔ اب یہ 40 گھر ہیں، ان 40 گھروں پہ ہر 40 گھر کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس طرح سے جائیں گے تو پورے شہر، پورے ملک، یہ تمام بستیاں آباد ہو جائیں گی، لیکن کوئی بھوکا نہیں سو سکے گا۔ اس لیے ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے گا کہ یہ پڑوسی میری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر،
یہ میری ذمہ داری ہے، اور جس دن اپنی ذمہ داری مومنین نے سمجھ لی بس اسی دن سے دین اسلام کی صحیح پیروی ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک درود بھیجے پر محمد اچھا، پڑوسی کا جب آئے گا ذکر تو کہیں پڑوسی کے لیے نہیں کہا کہ پڑوسی مومن ہو، مومن کا خیال رکھنے کے لیے کہا، مومن کے حسن سلوک کرنے، لیکن پڑوسی کے لیے نہیں کہا کہ مومن ہو۔ مومن تو ہو، اس کے لیے تو پہلے آپ کو جو ہے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہاں لفظ آیا پڑوسی کا، پڑوسی غیر مومن ہی کیوں نہ ہو، آپ کو اس کے ساتھ حسن سلوک پیش، اس کا خیال رکھنا ہے۔ عزیزان محترم، ایک واقعہ اور رحمت تمام، فقیہ کبیر سید جواد عاملی، فقیہ کہتے ہیں آپ جانتے بہتر مجتہد کو، کبیر یعنی بڑا، انہیں بڑے فقیہ میں کون؟ سید جواد عاملی۔ آپ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک روز جب میں رات کا کھانا کھانے جا رہا تھا، ایک مرتبہ دق الباب ہوا، فوراً میں دروازے پہ گیا، اتنی رات کو کون ہے؟ دروازہ کھلا تو کیا دیکھا؟ اپنے استاد کا خادم ہے، میرے استاد کا خادم آیا ہے، اور وہ کہتا ہے فوراً چلیے اور آپ کو استاد نے بلایا ہے، اور جب تک آپ نہیں آئیں گے وہ کھانا نہیں کھائیں گے، جب تک آپ نہیں پہنچیں گے وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ استاد کون ہے؟ بحر العلوم، ایت اللہ بحر العلوم۔ اب یہ گھبرا کر فوراً ابا خبا پہن کے استاد کے گھر، جیسے ہی گھر پہنچے ایک مرتبہ اس نے دخول مانگا، گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ استاد کا چہرے کا رنگ متغیر ہے اور غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ حالت اور کیفیت دیکھی، گھبرا گئے، کون سی غلطی ہو گئی مجھ سے، کیا ہو گیا، کون سی خطا ہو گئی جیسے رات میں مجھے بلایا آپ نے؟ کہا تمہیں خبر بھی ہے کچھ؟ کس بات کی؟ کہا تمہارا پڑوسی 10 دن سے بھوکا ہے۔ اللہ اکبر، وہ 7 دن سے سستی کھجوریں خرید کر کھا رہا تھا، سستی کھجوریں ادھار لے کر کھا رہا تھا، قرض کی زیادتی کی وجہ سے دکاندار نے اسے ادھار دینا بند کر دیا، اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، تمہیں خبر نہیں؟ اللہ اکبر، ان کی روح کانپ جاتی ہے، کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم تھا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم تھا۔ ایک مرتبہ بحر العلوم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم ہوتا، نہیں، یہاں پہ آپ فرماتے ہیں کہ یہی تو افسوس ہے کہ پڑوسی تمہارا اور تمہیں نہیں خبر ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ اس کے بعد کہتے ہیں تو کہو تمہیں نہیں معلوم، اور اگر تمہیں معلوم ہوتا اور تب بھی تم اس کی مدد نہ کرتے تو تمہاری موت مسلمان کی موت نہیں بلکہ یہودی کی موت ہوتی۔ یعنی اگر کسی کا پڑوسی بھوکا ہو، ایت اللہ بحر العلوم کے مطابق اگر کسی کا پڑوسی بھوکا ہو اور اسے معلوم ہو اور پھر بھی وہ اس کے کھانے کا انتظام نہیں کر رہا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہودی کی موت ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے کہ یہ تو کہو تمہیں نہیں، اگر تمہیں معلوم ہوتا اس کے بعد بھی تم اس کی مدد نہ کرتے تمہاری موت یہودی کی موت ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا، ایک دسترخوان جو سجا ہوا رکھا تھا، کہا یہ لے کے جاؤ، اور یہ لے جانے کے بعد آپ نے اپنے شاگرد سے فرمایا، سید جواد عاملی سے، کہ جاؤ خادم کے ساتھ اور اپنے پڑوسی کے گھر جانا اور جا کر اس سے کہنا کہ آج کا کھانا ہم آپ کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں، آج کا کھانا ہم آپ کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں، اور ایک تھیلی رقم کی دی، کہا جانا کھانا کھانا اور یہ رقم کی تھیلی اس کے تکیے کے نیچے رکھ دینا۔ 2 پوائنٹ تھے اس کے اندر عزیزان محترم جو پڑوسی کے خیال رکھنے کے علاوہ تھے، جو آخر میں آپ نے بیان کیے، وہ یہ
کہ آپ نے فرمایا جاؤ اور جا کے کہنا آج کا کھانا ہم آپ کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں، یعنی اس کو ذلیل نہیں کرنا کھانا پہنچا کے، بلکہ اس کی دعوت کرنا کہ ہم آپ کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، بلکہ اس کو شرف دینا کہ ہم آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے کھانا بھجوایا اور دوسرا نیکی کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ رقم کی تھیلی جا کر اس کے تکیے کے نیچے رکھ دینا، ہاتھ میں نہ دینا۔ ایک درود بھیجے پر محمد والے، یعنی ان دونوں چیزوں کے اندر کہیں اسے ایسی شرمندگی محسوس نہ ہو کہ میں بھوکا تھا، مجھ پہ ترس کھا کے مجھے کھانا کھلایا، میں پریشان حال تھا، مجھ پر ترس کھا کے مجھے یہ رقم کی تھیلی دی۔ یہ ہے سیرت علی ابن ابی طالب، اسے کہتے ہیں اسلام، کہ جس کو پروردگار عالم پسند فرماتا ہے۔ بس عزیزان محترم، آپ کے سامنے عرض کر چکا، آج بھی دور بہت آسان ہے، ہمارے لیے بہت آسانیاں ہیں، یقیناً ہر انسان پریشان ہے، لیکن عزیزان محترم کم سے کم ہم اتنی تو کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر خبر مل جائے کہ محلے میں کوئی ایسا ہے کہ جو خستہ حال ہے، کبھی کبھار اس کے وہاں فاقے ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ اس کے گھر میں فاقہ ہو، اس کے گھر میں فاقہ ہو، اور انداز وہی اپنائیں جو معصومین کا ہے، یا انداز جو بحر العلوم نے اپنایا تھا۔ مجھے وہ امام علی رضا علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا کہ آپ نے جا کے دروازے کے پیچھے سے اس کی امداد کی تاکہ اس کو خجالت محسوس نہ ہو، شرمندگی محسوس نہ ہو۔ تو ہم بھی اسی طرح سے مدد کریں کہ مدد بھی پہنچے اور اس تک خبر بھی نہ ہو۔ ہمارے گھروں کے پاس کرانے کی دکانیں ہیں، ہم کم سے کم ان سے اتنا کہہ دیں کہ اگر کوئی ادھار کھانے کی اشیاء مانگنے آئے اور اس کا قرض بڑھ بھی گیا ہو تو کبھی منع نہ کرنا، دے دینا، بھلے ہی اس کے جتنے پیسے ہوں ہم سے لے لینا، اس کا جتنا قرض ہو ہم سے۔ عزیزان محترم، مجھے یقین ہے کھانے پینے کی اشیاء کا قرض جو ہوگا مشکل سے 2000 4000 سے زیادہ نہ ہوگا۔ اگر آپ کے 2-4 ہزار سے کوئی ایک مہینہ شکم سیر ہو رہا ہو تو عزیزان محترم سوچیں وہ تمام نیکیاں کہ جو آپ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، ان تمام نیکیوں میں یہ نیکی سب میں افضل ہوگی کہ کسی کو شرمندگی بھی محسوس نہ ہو اور وہ اپنے حق سے محروم بھی نہ رہے۔ یعنی حق ہے اس کا، چونکہ ہمارا پڑوسی ہے، حق ہے اس کا اور اس تک حق بھی پہنچ جائے۔ عزیزان محترم کوشش کریں کہ ان سب کاموں کے لیے ہم اپنے مرحومین کو جو اصال کرتے ہیں، ہمارے کیا مرحومین کو اصال کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم بدل دیں تھوڑا سا، اس لیے کہ ہم یہ دن اور تاریخ نہ دیکھیں، بلکہ اگر کہیں کسی کو لباس کی ضرورت ہو تو اب ہم یہ نہ دیکھیں کہ جب دیسا آئے گا، جب کوئی وقت آئے گا تو مرحوم کے لیے لباس نکالیں گا اس کو، بلکہ ہم اس کے گھر لباس پہنچا دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بیگ ٹانگ کر جائیں، آج آن لائن کا زمانہ ہے، ہم اس کے گھر آن لائن سامان پہنچوا دیں۔ آج بہت سے طریقے ہیں امداد پہنچانے کی، ضروری نہیں ہم رقم لے کے اس کے گھر پر جائیں، اس کے بینک پر ٹرانسفر کروا دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کھاتا رکھنے والا، بینک کاپی رکھنے والا مالدار ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ جو کبھی مالدار تھا اس کا جو ہے حالات اب بھی درست ہوں، لہٰذا یہ نہ سوچیں کہ ارے ان کے پاس تو گاڑیاں کبھی، اس کی پہلی مدد کریں، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنی خودداری میں بھوکا سو جائے گا لیکن آپ سے کہہ نہیں پائے گا۔ عزیزان محترم، سیرت معصومین یہی ہے اور اسلام بھی یہی ہے کہ جس کو پروردگار عالم پسند فرماتا ہے۔ بس عرض کر چکا۔ عزیزان محترم، جس اسلام نے ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھو پڑوسیوں کا خیال رکھنا، دیکھو ان کے حقوق ان کو دینا، ان کے حق اس تک پہنچا دینا، انہی اہل بیت کی طرف، انہی اہل بیت کے ساتھ
انہی کے حقوق کو اس طرح سے پائمال کیا جا رہا ہے کہ جن کے صدقے میں پروردگار عالم یہ کہتا نظر آ رہا کہتا نا، اے جبرائیل میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، میں آسمانوں کو نہ بلند کرتا، میں کشتیوں کو نہیں رواں کرتا، لیکن پنجتن کی محبت میں ہائے وہی حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ عزیزان محترم، شدت کی گرم ہے، انسان جب کہیں سے آتا ہے تو لوگ سب میں پہلا سوال کرتے ہیں کہ آپ کو پیاس لگی ہوگی، بلکہ سوال بھی نہیں کرتے ہیں، پہلے پانی پیش کرتے ہیں کہ آپ پانی نوش فرما لیں، اس لیے آپ دھوپ سے آئے ہیں، آپ گرم کی شدت سے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جیسا مہمان ہوتا ہے ویسی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ اگر پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ایسا مہمان نواز آ رہا ہے جو خاص ہے تو مہمان نوازی میں تواضع میں اور فرق آ جاتا ہے۔ جتنی حیثیت ہوتی ہے اتنی زیادہ مہمان نوازی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں رسول کے نواسے کو مہمان بلایا جا رہا ہے۔ کس طرح سے مہمان نوازی ہو رہی ہے کہ ادھر خیام کو نظم کیا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے خیام کو دریا کے پاس سے ہٹا لیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، دریا کے پاس سے ہٹا لیں۔ عزیزان محترم، ایک روایت مجلس تمام روایت کہتی ہے کہ جب 4 محرم کو یہ حکم ہوا کہ پسر سعد نے کہا خیام کو ہٹا لیا جائے اور فوجیں در حسین در خیمہ پر آئیں، عباس خیمے سے باہر آئے ننگی تلوار لیے ہوئے ہاتھ میں۔ ایک مرتبہ کہتے کس میں جرت ہے جو خیام حسینی کو ہٹا لے، چوں نہ ہو یہ تیور علی کے ہیں۔ سب گھبرا گئے لیکن کسی میں جرت نہ تھی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ عباس اگر خیمے نہ ہٹائے تو ہم جنگ کریں گے۔ عزیزان محترم، چوں نہ ہو جانتے تھے انجام۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کا بہاؤ فاتح خیبر ہے، جس کے جنگ کے خالی ایک نمونے کو صفین میں دیکھا گیا تھا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ جیسے ہی یہ بات حسین دیکھتے ہیں، جیسے ہی یہ واقعہ حسین کے سامنے پیش آتا ہے، فوراً آپ تڑپ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب فضہ سے کہتے ہیں اماں فضہ جائیے، بہن زینب سے کہہ دی عباس کو جلال آ گیا ہے، عباس کو جلال آ گیا ہے۔ عزیزان محترم، حسین خود عباس کو منع کر سکتے تھے، عباس خیموں کو ہٹا لو، لیکن چوں نہ کہا کہ عباس خیموں کو ہٹا لو؟ کیوں نہ کہا؟ کیا حسین کی بات عباس نہ مانتے؟ نہیں، نعوذ باللہ، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کیا جناب عباس کی زیارت پڑھیں گے تو اس میں ایک فقرہ آتا ہے، السلام علیک یا مطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین والحسن والحسین۔ اللہ کے مطیع، رسول اللہ کے مطیع، حسن اور حسین کے مطیع۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ اور رسول اور امیر المومنین حسنین کا مطیع ہو وہ کیوں نہ ان کی فرما، اس کو کیوں مطیع و فرما بردار؟ اسی لیے کہ پوری زندگی آپ کی فرما برداری میں گزار دی۔ کیوں نہ حسین نے کہا عباس قیام کو ہٹا لو؟ ارے حسین کہتے بھی تو کیسے کہتے؟ اس لیے جب امام حسن کے جنازے پر تیر چلے، عباس ایک مرتبہ تلوار کو نکالتے ہیں، شانے پہ ہاتھ کو رکھا حسین نے، عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں۔ ایک مرتبہ جب ابن زیاد کے دربار میں آپ کو بلایا جاتا ہے اور آپ کے ساتھ گستاخی ہوتی ہے، عباس جلال کے عالم میں، اے عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں، آج کربلا ہے۔ حسین کیسے عباس کو روکے؟ ہاں بہن زینب، آج مجھ سے عباس کو نہ روکا جائے گا۔ اے اماں فضہ عباس کو بلائیے، کہہ دیے آپ کی بہن زینب آپ کو بلا رہی ہیں۔ در خیمہ پہ فضہ آئی، آواز دی عباس
آپ کو زینب بلا رہی ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ عباس نے تلوار سے ایک قد کھینچا اور کھینچنے کے بعد فوج سے کہا دیکھو خبردار اس قد کو عبور نہ کرنا، میں ابھی آتا ہوں، میری شہزادی نے مجھے بلایا ہے۔ در خیمہ کے اندر داخل ہوئے اور ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ عباس کس عالم میں داخل ہوتے ہیں، کس طرح سے داخل ہوتے ہیں، بس مجلس تمام روایت کہتی ہے سر کو جھکائے ہوئے بی بی کے سامنے پہنچے، دونوں زانوؤں کو طے کرا، سر کو جھکایا اور ایک جملہ کہا شہزادی غلام حاضر ہے، آپ نے عباس کو بلایا ہے۔ زینب آگے بڑھی، ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو عباس کے سر پر رکھا، انگلیوں کو سر بالوں میں پرویا اور ایک مرتبہ ایک جملہ کا عباس سنا ہے تمہیں جلال آ گیا ہے، اے بہن اے شہزادی کیوں نہ ہو ظالم کہتے خیام کو ہٹا لے، ارے جو دھوپ شدید ہے پانی ختم ہو گیا تو دیر ہو جائے گی اور بچے پیاسے رہیں گے، عباس ارے پانی کا بڑا خیال ہے، 7 محرم سے پانی بند ہو جائے گا، سکینہ پانی کا سوال کرتے کرتے قید خانے شام میں سو جائے گی۔ عزیزان محترم روایت دیتی ہے جناب زینب نے کہا عباس ارے خیام کو ہٹا لو، میں نہیں جانتا عباس پہ کیا گزری ہوگی، لیکن بس راوی کہتا ہے عباس نے تلوار کو زانو پہ رکھا، 2 ٹکڑے کیے، خیام کو ہٹا لیا گیا، لیجئے شام غریب آئی۔ عزیزان محترم بیویوں کی ردائیں لٹ چکی ہیں، بچوں کے لاشیں پامال ہو چکے ہیں، شہداء کے لاشیں پامال ہو چکے ہیں، جناب زینب ایک ایک بچے کو ڈھونڈ رہی ہے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مقام پر پہنچی جہاں عباس زانو ادب طے کر کر بیٹھے تھے، ٹوٹی ہوئی تلوار کے ٹکڑوں کو دیکھا، ایک مرتبہ ہاتھ میں اٹھایا، فرات کا رخ کیا، عباس یہ لو تمہاری تلوار، اے بھائی عباس تمہارے بعد ہماری رداؤں کو چھینا گیا، سکینہ کے تماچے لگائے گئے، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین۔ باراللہ حاضرین مجدل حاجات قبول فرما، بے اولاد ان کو اولاد عنایت فرما، جو میں مکین ان کو مکان عنایت فرما، جو پریشان ہیں ان پریشان دور فرما، جو مخلوط ان کے خرد غیب شدہ فرما، اور دیگر عالم اس مختلف عبادت قبول فرما، اور آخر حجت امام تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے نام ربنا تقبل منا ماتم حسین۔